بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائی۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظم پہنچا تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہے۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آگے ہیں، ان سے نمٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش تھے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور کہا، تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد کا دین قبول کرتا ہے؟ اللہ کی قسم، میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکالیف پہنچائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے، اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے۔ جہالت کے زمانے میں ان کا نام عبد القعبہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیہ بن حلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا؟ جواب میں نے کہا، ہاں، چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اسی لیے میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب میں وہاں جاتا، اسکلان بن واقف حمیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب میں ان کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟
کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا، نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے ہاں ٹھہرا، اس نے یہی سوال پوچھا۔ تب میں نے اس کو بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے، ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی ایماندار ہو اور عثمان آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہیں کی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے آپ کے پیغام کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ یہ بنی زہرہ کے خاندان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ آمنہ بھی اس خاندان سے تھی، اس لیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بار فرمایا، یہ میرے ماموں ہیں۔ کوئی ہے جس کے ایسے ماموں ہوں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے، ان کی والدہ نے ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزری۔ ادھر یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار تھے۔ والدہ نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بڑوں کی خاطرداری اور ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ جواب سن کر والدہ نے کہا، بس تو خدا کی قسم میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو کفر نہیں کہو گے اور اصاف اور نائلہ بتوں کو جا کر چھوؤ گے نہیں۔ اس وقت کے مشرکوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان بتوں کے کھلے منہ میں کھانا اور شراب ڈالا کرتے تھے۔ اب والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم ماں، تمہیں نہیں معلوم اگر تمہارے پاس 1000 زندگیاں آتی تو وہ بھی سب ایک ایک کر کے اس وجہ سے ختم ہوتی، تب بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہرگز نہ چھوڑتا۔ اس لیے اب یہ تمہاری مرضی ہے، کھاؤ یا نہ کھاؤ۔ جب ماں نے ان کی یہ مضبوطی دیکھی تو کھانا شروع کر دیا۔ تاہم اس نے اب ایک اور کام شروع کیا، دروازے پر آ گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، کیا مجھے ایسے مددگار نہیں مل سکتے جو سعد کے معاملے میں میری مدد کریں تاکہ میں اسے گھر میں قید کر دوں اور قید کی حالت میں یہ مر جائے یا اپنے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں نے یہ الفاظ سنے تو ماں سے کہا، میں تمہارے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ کچھ دن تک گھر نہ گئے۔ والدہ تنگ آ گئی اور اس نے پیغام بھیجا، تم گھر آ جاؤ، دوسروں کے مہمان بن کر ہمیں شرمندہ نہ کرو۔ چنانچہ یہ گھر چلے آئے۔ اب گھر والوں نے پیار و محبت سے سمجھانا شروع کیا اور ان کے بھائی عامر کی مثال دے کر کہتی، دیکھو یہ عامر کتنا اچھا ہے، اس نے